الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العزيز۔ میں اپنے تمام آنے والے مہمانوں اور تمام طلباء اور طالبات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کا یہاں موجود ہونا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اور اپنے قوم اور سماج کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر رخ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو جب کہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے یا دی جائے گی کہ آپ کو یہاں سے آپ کے مستقبل کا راستہ مل سکتا ہے، آپ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال سکتے ہیں، تو مجھے اس بات کی امید ہے آپ کے حوصلے کو دیکھ کر کے کہ آپ ہمیشہ تمام ان افراد کی آواز پر لبیک کہیں گے جو آپ کے مستقبل کے بارے میں بہتر سوچتے ہوں گے یا آگے چل کر کے وہ سوچیں گے۔ دیکھیے، مجھے دو تین باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ اس کائنات کا بنانے والا اللہ، جس نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا ہے، اس خدا وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیائے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ جس زمانے کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ زمانے کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ وہ دور جاہلیت تھا، یعنی ان پڑھ لوگوں کا زمانہ تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر صرف 17 افراد تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ مکے کے اندر 22-23 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ بقیہ پورا کا پورا سماج جہالت کا شکار تھا، اسی لیے اس قوم کو امی کہا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کائنات کے اندر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ پھر امیین، کہ آپ کو امیوں کے اندر مبعوث کیا گیا۔ آپ خود بھی امی تھے اور آپ کو امیوں کے درمیان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ آپ کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا اس کائنات کے اندر، جب سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، باوجود کہ اس زمانے کے اندر اور اس سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو اس وقت موجود نہ رہا ہو۔ چوری اور ڈکیتی سر عام کی جاتی تھی، زنا سر عام ہوتا تھا، شراب برسر عام پی جاتی تھی، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑے بے حیائی یہ تمام طرح کی برائیاں اس سماج کا حصہ تھیں۔ آپس میں خانہ جنگی، آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو آگے نہ بڑھنے دینا، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرنا، اپنی بچی کو بذات خود اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھود کر کے دفن کر دینا، یہ تمام جو بڑے بڑے جرائم جن کو کہا جاتا ہے، وہ تمام بڑے جرائم اس وقت کے سماج میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ وہ خانہ خدا اور بیت اللہ، جس کی آج پورے دنیا سے لوگ طواف اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ خدا جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کے خدا کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی پرستش اور پوجا کی جا رہی تھی۔ کسی کو اچھائیوں کا خدا مان لیا گیا تھا، کسی کو بارش کا خدا مان لیا گیا تھا، کسی کو اور کسی چیز کا خدا مان لیا گیا تھا، یعنی ایک خدا کو چھوڑ کر کے ہزاروں خداؤں کی پوجا اور پرستش کی جا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جبریل امین کو بھیجا تو یہ پیغام نہیں دیا گیا کہ اے پیغمبر یہ لوگ شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، آپ ان کو شرک سے بچائیے۔ اے پیغمبر یہ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے ان کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھیے۔ اے پیغمبر یہ لوگ خانہ جنگی کرتے ہیں، ان کو خانہ جنگی سے بچائیے۔ اے پیغمبر یہ لوگ بچیوں کو درگور کرتے ہیں، ان کو درگور سے بچائیے۔ اے پیغمبر آپ ان کو عبادت کی طرف لے جائیے۔ اے پیغمبر آپ ان کو یہ کام کا حکم دیجئے۔ نہیں، اگر وہی آتی ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سب سے پہلا جو پیغام دے کر کے بھیجتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
اے پیغمبر آپ دنیا والوں کو سکھانے اور پڑھانے کا کام کیجیے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا خطاب اللہ نے دیا، انما بعثت معلما، اے پیغمبر آپ تو کائنات انسانیت کے لیے معلم بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ ٹیچر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر آپ کا کام یہ ہے، یہ قرآن جو دنیائے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ قرآن جو پوری کائنات کو بیک وقت سیدھا راستہ دکھانے کی طاقت رکھتی ہے، وہ کتاب جس سے زیادہ طاقتور کتاب نہ کبھی پہلے آئی تھی اور نہ کبھی بعد میں آئے گی، اتنی طاقتور کتاب آپ کو دی گئی ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اس کائنات کے انسانوں کو سیدھا راستہ، جس کو علم کہا جاتا ہے، علم سکھلائیے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ دراصل علم سیکھا کیوں جاتا ہے؟ آج دنیا والوں سے اگر پوچھا جاتا ہے بھائی آپ اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، تو سیدھا جواب یہ ملتا ہے کہ اگر بچے ہمارے پڑھ لیں گے تو کوئی اونچی نوکری مل جائے گی، کسی اچھے منصب پر پہنچ جائیں گے تو سیلری زیادہ ملے گی، اچھا پیسہ کمائیں گے، یا پڑھ لکھ لیں گے تو کوئی کاروبار کریں گے تو اچھے پیسے کمائیں گے۔ اسلام کا نظریہ اور اسلام نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کو انسانیت کے دائرے میں لا کر کے کھڑا کر دینا، انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دینا۔ ایک انسان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی ہمدردی اس کے اندر پائی جاتی ہو، انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کو دھوکہ نہ دیتا ہو، علم کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا ہو، علم کا تقاضا یہ ہے کہ راستے میں گندگی نہ پھیلاتا ہو، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھوکا دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، انسانیت کا تقاضا وہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس بنیاد پر سیکھنے کی تاکید کی کہ اس کے ذریعے سے بھلائیوں اور برائیوں میں تمیز پیدا ہوگی، تم اپنے سماج اور سوسائٹی کو، تم اپنے سماج اور معاشرے کو اوپر اٹھانے کا کام انجام دے سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سماج جتنا زیادہ جاہل ہوتا ہے، علم سے جتنا زیادہ دور ہوتا ہے، علم کی روشنی سے جتنا زیادہ وہ قوم محروم ہوتی ہے، اتنا وہ ترقی سے دور رہتی ہے۔ ترقی کے لیے علم کا ہونا فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کے بغیر تمہاری گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اسی علم کی بنیاد پر جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، انسان کو دو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ بہت ہی واضح سب کو معلوم ہے، دو زندگی ملی ہوئی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جہاں ابھی ہم اور آپ موجود ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہماری موت آتی ہے، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارا یہ جاندار جسم بے جان ہوتا ہے، لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں، ہماری ماں بھی ہم سے دور، ہمارا باپ بھی ہم سے دور، ہماری بہن بھی ہم سے دور، ہماری بیوی بھی ہم سے دور، ہمارے وہ بچے جو ہمیں جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، جو ہمارے بغیر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ہمارے بچے بھی ہم سے ترس گئے۔ جب ہمیں اس قبر کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے، وہاں سے ہماری دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی وہاں انسان کو ختم نہیں ہونا ہے، اور وہاں جو سوال اور جواب ہونے ہیں، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون اسی زندگی کی بنیاد پر ملے گا۔ جس نے یہاں کی زندگی کو علم کی بنیاد پر صحیح ڈھنگ سے گزار لیا، یہ زندگی صحیح طریقے پر اس نے بنا لی، وہ آگے چل کر کے جب دوسری زندگی آئے گی تو وہاں بھی اس کو آرام اور سکون ملے گا۔ لیکن یہاں جو جاہل بنا رہا، جس کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چلا، جو اچھائی اور بھلائی میں تمیز ہی نہیں کر سکا، جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان نہ سکا، جو اپنے پیغمبر کے بارے میں جان نہ سکا، وہ انسان جب کل موت کے بعد خداوند قدوس کی بارگاہ، جس نے بھیجا ہے وہی بلاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ پڑھتے ہیں بار بار، جس نے بھیجا ہے وہی بلائے گا، اور اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ وہاں پر آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، دنیا کے ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، زندگی میں نے دی تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا،
تم کو آنکھیں دی تھی، کان اور ناک دیے تھے، جسم کے سارے اعضاء میں نے دیے تھے۔ تمہاری عقل کا اگر ایک اسکرو ہم ڈھیلا کر دیتے، تم خوبصورت ہونے کے باوجود دنیا تمہیں پاگل کہتی، کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی اپنے ساتھ کھلانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے کیا ہے، آخر میرے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ اس سوال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی آنکھ، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ دماغ، یہ پیر، یہ ساری چیزوں کے بارے میں جس خدا نے، جس کائنات کے مالک نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، کل ہر پلک، ہر جھپکنے والی آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، ہر اٹھنے والے ہاتھ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہاتھ کیوں ملے ہم کو، آنکھیں کیوں ملی ہم کو، دل و دماغ کیوں دیا گیا، یہ پیر کیوں دیے گئے، آخر یہ صلاحیتیں ہمارے اندر کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ صلاحیتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس کی ہدایت کے مطابق ہم دنیا کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کریں۔ اور سیدھا راستہ پہلے انسان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو خود سیدھا راستہ معلوم نہیں ہوگا، وہ انسان دوسروں کو سیدھا راستہ کیسے دکھائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح راستہ، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ سماج کو دینا کیا چاہتے ہیں، سماج کے تعلق سے آپ کی سوچ کیا ہے، آپ اپنی اس دنیا کو اور اس ہندوستان کے لوگوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک کو بچانے کے بارے میں، آپ اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں، آپ اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے پاس پلان کیا ہے، آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ صرف اس ہندوستان میں زندگی گزارنا، کھانا کمانا اور مر جانا ہی زندگی کا مقصد ہم نے بنایا ہے؟ نہیں، جس ملک کے اندر ہم موجود ہیں یہ ہمارا ملک ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کو آگے بڑھانا، اس ملک میں رہنے والے باشندوں کو آگے بڑھانا، اس ملک کے ہر شہری کے ساتھ عدل و انصاف کو پہنچانا، یہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ بہت سوچ سمجھ کر کے کئی ایک پروگرام بیچ میں کینسل کرتے کرتے اس نتیجے تک کہ ہمارے دوست احباب پہنچے ہیں، اور بہت کچھ سوچ کر کے یہ کیا گیا ہے۔ آپ کا مستقبل ان لوگوں کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے بچے 10, 11, 12 کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، میں تقریباً پورے توسیہ میں نہیں، بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، اچھی اچھی بہترین ہماری بہنیں اور ہمارے بہترین نوجوان، کوئی 10 کر لے رہا ہے، 12 کر لے رہا ہے، 11 کر لے، اس کے بعد کیا ہے بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے صوفہ بنانے میں لگ گئے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ ساری صلاحیتیں کہاں ضائع ہو جا رہی ہیں؟ آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے آپ کی صلاحیتوں کی، آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ آپ آگے آئیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں۔ یہ صلاحیتیں آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ضرورت ہے ان صلاحیتوں کو صحیح رخ پر باہر لایا جائے۔ اسی لیے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ آپ آخر تک جتنی باتیں ہمارے جتنے لیکچر دینے والے حضرات اور جو ہمارے مقررین آئیں گے وہ انتہائی پروجیکٹ بنا کر کے لائے ہیں، سوچ سمجھ کر کے کتنی بات آپ تک پہنچانی ہے وہ باقاعدہ اس کو سب تیار کر کے لائے ہیں۔ آپ اس کو دھیان سے سنیے اور اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ مجھے کیا بننا ہے۔ جو بننا ہے، جہاں آپ کو دشواری پیش آئے گی، یہ آپ کے یہ ساتھی موجود ہیں، یہ پوری ٹیم موجود ہے، یہ آپ کو ہر جگہ گائیڈ کرے گی۔ جہاں کہیں آپ کو ضرورت ہوگی یہ لوگ ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کی ایک ہی سوچ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے اس ملک کے رہنے والے، ہمارے دوست احباب، یہ سب کے سب اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں اور اپنے ملک کے تمام شہریوں کے مستقبل بنانے کے بارے میں فکر کریں اور اس کے لیے منصوبے بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس سوچ کو پورا کرنے اور ہمارے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو صحیح رخ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔